اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ، قسط نمبر 5، ترک غلام۔ منہاج الراج کے مطابق سبکتگین ترک نسل کا ایک غلام تھا۔ ایک تاجر نصر حاجی نے اسے اس وقت خریدا جب وہ ابھی محض ایک لڑکا تھا۔ وہ اسے ترکستان سے بخارا لایا، جہاں اس نے اسے الپتگین کے پاس فروخت کر دیا۔ سبکتگین نے الپتگین کے دیگر غلاموں کے ہمراہ تعلیم حاصل کی اور ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں پڑھا۔ وہ پہلے اس بادشاہ کی ملازمت میں نجی گھڑ سوار تھا۔ نہایت طاقتور اور پھرتیلا ہونے کے باعث جنگل میں اس کے لیے شکار کیا کرتا۔ اوائل عمری میں ہی اس پر مستقبل کی عظمت کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس کا سرپرست اس کی صلاحیتوں کو بہت سراہتا اور بہت سی عسکری مہمات کے سلسلہ میں اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ اس نے جلد ہی اسے فوج میں اہم عہدوں پر فائز کر دیا۔ آخر کار غزنوی شاہی اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے حمایتوں کو امیر الامراء اور وکیل المطلق کے خطاب سے نوازا۔ سبکتگین نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد ناصر الدین کا لقب اختیار کیا اور وہ خود کو امیر کہتا تھا۔ قندھار کو مطیع کرنے اور اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد اس نے زابلستان کے دارالخلافہ بست کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ وہاں اس کے ملاقات مشہور زمانہ ابو الفتح سے ہوئی، جنہیں ان کے علم و فضل اور ذہانت کے باعث اس نے اپنا مصاحب خاص بنا لیا۔ اس نے ہندوستان کے بت پرستوں کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا، جو ابھی تک صرف پرہما اور مہاتما بدھ کی پرستش سے واقف تھے۔ اس وقت پنجاب پر اسپال کے بیٹے جے پال کی حکومت تھی، جس کا علاقہ ایک طرف سے دریائے سندھ سے لغمان اور دوسری جانب کشمیر سے ملتان تک پھیلا ہوا تھا۔ 977 عیسوی میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ مشرق کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے بہت سے قلعے تسخیر کیے، مسجدیں تعمیر کرانے کا حکم دیا اور بہت سا مال غنیمت کے ہمراہ غزنی کی طرف لوٹا۔ جے پال، جو اس وقت بھٹنڈا کے قلعہ میں رہائش پذیر تھا، اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے پے در پہ حملوں نے ملک کے امن و امان کو بری طرح متاثر کیا ہے، لہذا اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور بے شمار ہاتھیوں کو اس مقصد کے تحت جمع کیا کہ وہ ان کے ساتھ ان کی اپنی سرزمین پر حملہ کر دے گا۔ اس نے سندھ کو پار کر لیا اور لغمان کی طرف پیش قدمی کی، جہاں اس کی مٹبھیڑ سبکتگین کے ساتھ ہوئی۔ جب جھڑپیں شروع ہوئی تو سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی نے، جو اس وقت محض ایک لڑکا تھا، بہادر اور سپاہیانہ کارناموں کے جوہر دکھائے۔ رات کے وقت زبردست طوفان، باد و باران اور ژالہ باری شروع ہوئی کہ باعث ہر طرف خوف و ہراس اور تباہی پھیل گئی۔ لاہور کے راجہ کے دستے بری طرح متاثر ہوئے، اس کے بے شمار مویشی ہلاک ہو گئے۔ راجہ نے اپنی فوج منتشر ہوتے دیکھا تو اگلے روز صلح امن کر لی۔ سبکتگین ہندو راجہ کی درخواست قبول کرنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ نوجوان محمود غزنوی، جو ایک پرجوش جنگجو تھا، اس کے اثر و رسوخ نے اسے یہ شرائط ماننے سے باز رکھا۔ جے پال نے بادشاہ کے پاس اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے دیگر سفیر روانہ کیے کہ بادشاہ سلامت، راجپوت سپاہیوں کی یہ رسم تھی کہ جب انہیں آخری حد تک پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا تو وہ اپنے بیوی بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے گھروں اور جائیداد کو نذر آتش کر دیتے تھے، اور مایوسی کی حالت میں اپنے بال بکھیر کر دشمن کے اندر گھس کر اپنے آپ کو انتقام کے سرخ طوفان میں غرق کر دیتے تھے۔ سبکتگین، جو راجہ کو مایوسی کی حالت میں تسخیر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ شرائط ماننے پر تیار ہو گیا۔ راجہ امن کی قیمت کے طور پر 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی دینے پر رضامند ہو گیا۔ راجہ نے پوری رقم کو اپنے پڑاؤ میں رہتے ہوئے ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہوئے
اپنے ساتھ چند بااعتماد شخصیات کو لیا تاکہ لاہور سے باقی ماندہ رقم وصول کی جا سکے، جبکہ یرغمالیوں کو حفاظت کے پیش نظر سبکتگین کے پاس رہنے دیا۔ تاہم راجہ نے دارالخلافہ میں اپنے آپ کو محفوظ پا کر اپنے پرہمن مشیروں کی ہدایت پر عمل کیا اور معاہدے سے منحرف ہو گیا، لیکن اس نے مسلمان افسروں کو قید میں ڈال دیا۔ سبکتگین جو اس وقت غزنی پہنچ چکا تھا، اس نے جب یہ سنا تو سخت غضبناک ہو گیا۔ اس نے اسی وقت ہندو راجہ کی طرف سے کی گئی ہتک کا بدلہ لینے کے لیے بہت بڑی فوجی کے ہمراہ لغمان کی طرف پیش قدمی کر دی۔ جے پال نے آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ اس نے ہمسایہ ملکوں دہلی، اجمیر اور دیگر قنوج کے بادشاہوں سے اتحاد کر لیا اور متحدہ فوج جو 10,000 گھوڑ سواروں اور بے شمار پیادہ فوج پر مشتمل تھی اور ہندو بہادری کا نشان تھی، اس نے مسلمان حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے لغمان کی سرحدوں پر اپنے آپ کو ترتیب دے دیا۔ سبکتگین نے ایک قریبی پہاڑی پر قبضہ کرنے کے بعد ہندوستانی لشکر کا جائزہ لیا، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سمندر کی طرح لامتناہی تھا۔ اس نے اپنے سرداروں کے مستقبل کی شان و شوکت کے بارے میں حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان سے شجاعت کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی۔ ہر ایک کو فرداً فرداً احکامات دیے اور تعداد میں کم اپنے سپاہیوں کو 500 کے دستوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ وہ ہندو فوج کے کمزور مقام پر پے در پے حملے کریں۔ اس نقل و حرکت سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر دشمن کی منتشر صفوں میں تازہ دم دستے مستقل طور پر روانہ کیے جائیں تو ہندوؤں کے گھڑ سوار دستوں میں ابتری اور دہشت پھیل سکتی ہے۔ سبکتگین نے اس ابتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عام حملے کا حکم دیا اور ہندو ہر مقام پر ہزیمت اٹھا کر بھاگ نکلے۔ مسلمان فوجی دستوں نے نیلاب کے کناروں تک ان کا تعاقب کیا۔ اس فاتح نے دریائے سندھ کے مغربی علاقوں سے بھاری تاوان وصول کیا اور لغمان و پشاور کو اپنی سلطنت کے مشرقی سرحد بنانے کے بعد اس نے 10,000 گھڑ سواروں کو ہمراہ اپنے ایک افسر کو مفتوح ملک کا نظم و نسق سونپا اور غزنی کی طرف